تے کسے سٹیج تے تے نہیں کیا مولی صاحب اور تقریر کر سنیے اب وہ بیٹھ گئے دروازے پر اور یہ ولیوں کا طریقہ رہا ہے کہ رات کو جب کسی بھی وقت وہ اپنے گھر جاتے تھے تو وہ دائیں بھی دیکھتے تھے اور بائیں بھی کہ کتے کو سوالی تے نہیں بیٹھا مرتی ادھی ادھی دیہڑی پیر نہیں لگتا پیر نہیں لگتا اور یہ رونے کی بات ہے یہ رونے کی بات ہے امام ابو نعیم نے لکھا ہے دار نبوہ میں حضور جان عالم علیہ السلام جلوہ گر تھے صحابہ اکرام کا جھومٹ ہے ایک بی بی صاحبہ آئیں جو ظاہراً میں زیادہ سے زیادہ محتاط لفظ کا عادی ہوں جو ظاہراً ظاہری عقل نہیں تھی ہمارے معاشرے میں جس کے لفظ پاگل بولا جاتا ہے دیوانی تھی وہ کھڑی ہو گئی تو سرکار نے فرمایا اے ام فلاں کیا بات ہے تجھے یعنی فرمایا پجاؤ یہ جگہ کھڑی ہے دراؤ انہوں نہیں کیا بات ہے تجھے اس کہیں میں تو گل کرنی ہے تو میں دس اے میں لوکاں چ نہیں کرنی حضور تسی اگے آؤ اللہ او ملاد شریف منانے والوں سرکار دو جہاں علیہ السلام سے وہ جس کی ظاہراً عقل سلامت نہیں اور مجھے سمجھانے کے لیے لفظ پاگل بولنا پڑ رہا ہے یہ نہیں فرما چل یہ کیا بات ہوئی تو نہیں ہرگز نہیں سرکار اٹھے گورو گورو قدموں سے گئے بتا اور آگے چلیں اور حالانکہ گلی کے موڑ میں سرکار کو لے کے چلیں گی روایت یہی تک ہے صحابہ فرماتے ہمیں نہیں پتا کہ اس نے سرکار سے کیا عرض کی ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہوا ہم نے تو جاتے دیکھا ہے سرکار علیہ السلام نے آج کے بڑے بڑوں کے لیے سبق دے دیا پاگل بھی آوے تو انہوں چھڑکو نا سنو رب نے دونوں گدیاں جتیاں نے جتیاں نے انہوں نے سنو جو کی آندہ پہ آئے بہرحال سفر بڑے لمبے میں نکل گیا اور اب ایک سٹیشن پیچھے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہاں سے کہاں آیا الحمدللہ رب العالمین اب حضرت خواجہ نور علی محر بھی اندر جانے لگے دائیں بائیں دیکھا تو بابا بھی دیکھا جب بابا بھی دیکھا فرمایا کون ہے آخر جی میں انہوں نے یہ بھی پوچھنا ہے میں تو تھیری کر کے دیکھ لی پر تسا نہیں پوچھیا ہوں تسی پوچھیا نا تو میں نو دسو کہ میں کون فرمایا کھڑا ہو تجھے میں بتاتا ہوں سینے سے لگایا اس سے تصور شیخ کہ وہ تصور میں لائے کہ مرشد کے دل سے نور نکل کر میرے دل میں پڑ رہا ہے اور جب یہ تصور پک جائے گا وہ فنا پی شیخ ہوگا تو پھر اس سے اگلی منزل یہ ہے کہ میرے مرشد کے دل پر نور کدھر سے آ رہا ہے سمجھے کہ نہیں آئی مرشد کے قلب سے میرے قلب پر تو نورانیت آ رہی ہے پر میرے مرشد کے قلب پہ نور کدھر سے آ رہا ہے پھر جب آگے بڑھو گے تو پھر وہ سفر مدینہ شریف تک کا ہے اور پھر جانے عالم نظر آئیں گے فنا فی شیخ ہو گے تو پھر فنا فی رسول ہو جاؤ گے پر پہلی سیڑھی پہ قدم تو رکھو تصویر نہیں تصور سبحان اللہ تصور یاد ہے بات تصویر نہیں تصور بابا فرید چلے کہ پتہ نہیں خواجہ کو تو پہچانتے بھی ہیں کہ اس سے پچھلا اسٹیشن اب آپ کو بھی تو واپس آنا ہے نا شاہ سوار کے در پہ آئے ہو کہیں پرواز کر گئے ہو تو جب گئے تو خواجہ قطب نے مسکرا کے دیکھا فرید آؤ بڑی دیر ہو گئی ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں وہاں سے فیض پایا گنج شکر نے وجودن کی دھرتی پہ قدم رکھا داتا صاحب سے بات شروع ہوئی تھی کہ ٹیلے پہ ڈیرا لگایا
یاد ہے؟ بے شک یاد ہے؟ حضور گنج شکر نے بھی ٹیلوں پر بسیرا کیا، بستی سے دور، علاقے سے دور مسجد بنائی اور پھر وہاں پڑھانا شروع کر دیا۔ پتہ ہے طالب علموں میں کون تھا؟ نظام الحق والدین۔ طالب علموں میں کون تھا؟ جمال الدین ہانسوی۔ طالب علموں میں کون تھے؟ علاء الدین علی احمد صابر کلی علی۔ حضرت جمال الدین کے سوا میں باقی سب بزرگوں کے درباروں پر گیا ہوں، دلی بھی گیا، کلیہ شریف بھی حاضری ہوئی۔ یہ پڑھتے تھے اور ایک دن کی کلاس کا واقعہ، ان طلباء کے اساتذہ کے نام پاک بدن کی کلاس کا واقعہ۔ آج میرا موضوع یہی ہے کہ درگاہیں ہی مدرسہ ہوتی تھی۔ یہ سمجھا رہا ہوں میں آپ کو، یہ سمجھا رہا ہوں میں آپ کو۔ سنیے، بابا صاحب پڑھا رہے تھے، کلمی نسخے ہوتے تھے، پریس کی تو بات ہی نہیں تھی، تو کہیں کچھ لفظ جو تھے وہ مٹے ہوئے تھے، تو بابا صاحب نے ایک دو دفعہ اسے پڑھا، پڑھنے میں دقت ہوئی۔ حضرت نظام الدین اولیاء محفل شکن کے لقب سے مشہور تھے دلی میں، جس محفل میں نظام آ جاتے تھے پھر کسی کا نظام نہیں چلتا تھا۔ محفل شکن اتنے بڑے مناظر تھے حضرت نظام الدین اولیاء، اور میں بڑا حیران ہوں جو ایڈا تگڑا عالم ہو گئے وہ پھر پاک بدن کی پڑھنا آیا ہے۔ نہیں سمجھ آئی گی، نہیں سمجھ آئی۔ میرے پیر مرشد فرماتے تھے علم پڑھنا ہے کسی اللہ کے ولی سے پڑھو کہ وہ علم بھی پڑھائے گا، عرفان بھی عطا فرمائے گا۔ جس کو علم مغرور کر دے سمجھ لو اس کو عرفان نہ ملا، اور جس کو علم جھکا دے، کتنا جھکا دے، 150 سے زیادہ علوم کا ماہر، 1000 سے زیادہ کتابوں کا رائٹر، 14ویں صدی کا مجدد، حضرت سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے عظیم مقتدی پیشوا حضرت خواجہ میاں شیر محمد شرف پوری، جانتے بھی ہو حضرت خواجہ میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں بھی تھے تو آنکھوں پہ کپڑا رکھتے، سبحان اللہ۔ جب گاؤں کی عورتیں آتی دیکھتے تو کپڑا رکھتے، تو کسی دن گھر والوں نے پوچھا تو چنگا درویش ہے، تو پردہ کر لیتا عورتیں دیکھ کر؟ حضرت میاں صاحب فرمایا جے ان انہاں نوں یا نہ ہوئے تو میں کی کروں؟ ساڈے بابے تے ہیں نہیں سن، آنکھوں پہ پردہ کر لیتے تھے اور غوث اعظم کے نام کی مالا جپتے تھے، اور غوث اعظم سے استعانت اور استغاثے کی تحریر اپنی مسجد کے دروازے پر کی ہوئی تھی۔ ایک دن کوئی آیا، اس نے کہا میں نے ماندا بنا تسی درویش ہو، یہ ہے وہ ہے، پر آپ کیڑی گل ہے تسی غیر اللہ دے پکارن دا اوتے لکھیا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا اجے ایک منٹ کھڑ میں تینوں پکار کے دس رہا یا سید شیخ عبد القادر جیلانی شیخ للہ، پڑھیا اس چیخاں ماری، بے ہوش ہو کے گر گیا۔ جب اس کو ہوش آیا ہاتھ جوڑ دیے، لوگوں نے اس کو بعد میں پوچھا کیا بات ہوئی، انہوں نے کہا جیسے میاں صاحب نے یہ پکارا ہے تو غوث پاک سرانے کھڑے تھے۔ حضرت میاں صاحب نے غوث پاک کو دیکھا تو پوچھا تھا حضور تھوڑا نائب کون ہے آج کل؟ فرمایا احمد رضا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے، میں تو دسیا نا ساڈے بابیاں دی تلواراں کساں ہر ایک دے بس دی گل نہیں۔ حضور سرکار سیدنا پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری قدس سر العزیز تشریف فرما تھے تو کسی نے پوچھا حضور نور نے کہ نہیں؟ فرمایا سے بڈھے ہو گئے ہم دلیلاں دندیاں، تسی اجے بھی یہی پوچھتے ہو، آج تانوں دلیل نہیں دینی، آج تانوں بخا ہی دینا ہے۔ آپ نے فرمایا تانوں قسم ہے جڑا مینوں نہیں نہ جاندا، وہ دو بندے کھڑے ہو گئے، ایک بندہ بیلی اپنا کو صافہ دے گئے، صافہ بھی دیتا تو میں صافہ بھی یہ دے بندے بھی توڑے چلو جی ہاں، ایک نو ادھر کھڑا کیتا ایک نو ادھر، تو دونوں نے کپڑا پھڑا دیتا، سبحان اللہ، ایک نو ادھر ایک ادھر، اے وچ چادر ہے، فرمان زور نہ پیچھے نہ جاؤ، تو چادر تو یہاں اٹکے گی نا، پر چادر اندر سے گزری پیچھے گئی، پیچھے سے گزری آگے کی طرف آئی۔ آپ نے فرمایا جماعت علی شاہ تو انہاں دا پتر ہے، اے بھی نورانیت دا یہ حال ہے، بس اسی ہوں گئے، تیری نسل پاک میں ہے
तेरा सब घराना नूर का। तो मैं कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा आलिम कि गौसे पाक जिसको अपना नायब कहें, एक दिन एक मुरीद ने कदम पकड़ लिए। आला हज़रत ने हदीस बयान फरमाई ना कि क़यामत जामे सगीर में है, क़यामत वाले उलमा से कहा जाएगा दुनिया में जिससे मोहब्बत करते हो हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाओ। उन्होंने वाला के पैर फाड़ लिया। उन्होंने कहा मैं नहीं चढ़ने। फरमा क्या हुआ? कहा मुझसे वादा करें मुझे जन्नत में ले जाएंगे। फरमा हुआ क्या? कहा आपने हदीस नहीं पढ़ी कि आलिम को इख्तियार दिया जाएगा, तो आप भी आलिम हैं। आला हज़रत का रंग जब्त हो गया और आला हज़रत की निगाहें झुक गई और फरमाया बंदा खुदा, फकीर के तो दिल में भी कभी वहम भी नहीं गुजरा कि फकीर आलिम है। जिसको इल्म चुका दे समझ लो उसे इरफान की दौलत मिल गई। तो दिल्ली का महफिल शिकन अजूदन जिसे गन शकन के कदमों ने पाक पतन बनाया, मदरसे में पढ़ने आया। तो वो बैठे हुए थे, तो बाबा साहब को एक दो दफा उस इबारत की तरफ लौटना पड़ा। तो निजाम पाक ने कहा हुजूर ख्वाजा हज़रत नजीबुद्दीन मुतवक्किल के पास जो किताब है ना मैंने देखी यही, तो वहाँ उसके लफ्ज ठीक है, तो आप वो मंगवा लें, उससे पढ़ लें। दरसी किताब थी। बाबा फरीद ने हज़रत निजाम को देखा, फरमा अच्छा अब इस फकीर से इबारत भी नहीं पढ़ी जाती। पढ़ाना शुरू कर दिया। क्लास खत्म हुई। जब क्लास खत्म हुई निजाम पाक अपने उजरे में गए तो क्लास का मंजर दिलो दिमाग में घूमा कि मैंने क्या कहा था और हुजूर ने क्या फरमाया था। अच्छा उन्हें इस फकीर को इबारत भी नहीं पढ़ूंगी क्योंकि उन्होंने कहा था किताब दूसरी मंगवा ले। अच्छा साढ़े को किताब भी नहीं पढ़ूंगी, तुझे ये भी नहीं समझे मैं उर्दू तो पंजाबी तक भी ले आया, पंजाबी तक भी। अच्छा हज़रत निजाम से फरमाया चाहे ताज्जुब पर, अच्छा उन्हें इस फकीर को भारत भी नहीं पढ़ूंगा। निजाम पाक ने गरेबा चाक किया, सर से खुदा उतारी और दौड़ लगाई जंगलों की। हाय निजाम तेरे मुंह से ये क्या निकल पड़ा? तूने हुजूर अपने मुर्शिद के आगे ऐसा जुमला क्यों बोल दिया? हाय मैं बर्बाद हो गया। गंजे शक्ल नाराज हो गए। फरमा मैंने इरादा किया खुद को अंधे कुएं में गिरा दूं, पर फिर मेरे अंदर से आवाज आई निजाम ए भी इल्जाम तेरे पीर पे आना है, इस करके कूच छाल न मारी। फरमा कई दिन मैं रोता रहा, आंखें अंदर को धंस गई, भूख प्यास है। किसी महर में राज ने एक दिन कह दिया हुजूर निजाम की हालत बहुत खराब है। फरमासी उन्हें केड़ा आखे टुर जाए, फरीद दे बुए तो खुले ने आ जाए। निजाम दो नौलिया आए, चाक गरेबा, बिखरे बाल, झुकी हुई नजरें और नम आंखें। जब आए हुजूर बन शक्ल देख के खड़े हो गए और अपने स्टूडेंट को अपने स्टूडेंट को गले से लगाया और गले से लगाकर क्या फरमाया? पंजाबी का सौखा जा जुमला, ताकि थोड़ा पीर खाना है तो फैसलाबाद बैठ के भी शाह सवारा नहीं गल्ला सड़ियां होंदियां रहंदियां, तो सौखा जा जुमला फरमा हुजूर फरमा बस रहन दे, ये भी एक सबक सी जेड़ा तेनू पढ़ाना जरूरी सी। गंजे शक्ल ने पढ़ाया और आखिरी कलाम दाता साहब के आस्थाने को देख लिया। बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी की चौखट पे चले गए, अजूदन भी आपको ले गया, दिल्ली भी फिर आए, इख्तिताम होने लगा है। अब चलो बगदाद नगर। गौसे आज़म से पूछा हुजूर आपको तब पता चला आप अल्लाह के वली हैं? फरमा जब मदरसे पढ़ने जाते थे ना तो गैब से आवाज आती थी रास्ता छोड़ दो अल्लाह का वली आ रहा है। फरिश्ते मदरसे तक छोड़ने को आया करते थे। ये दरबार इलाही में है रुतबा गौसे आज़म का। और अपने कसीदा आलिया गौसिया में खुद फरमा दरस्तु इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, अभी हम इल्म ही पढ़ रहे थे कि कुतबे वक़्त बन गए। बगदाद का मदरसा निजामिया, उसके मेन उस्ताद की तदरीस पर कौन बैठता था? जिसकी घर घर 11वीं शरीफ होती है। और कितने उलूम पढ़ाते थे? 13। और उन 13 उलूम में जोर की नमाज के बाद तजवीद व किरात पढ़ाई जाती थी। वो सारे पीर ही दरसाले हुए ने। सानू अल्लाह के पंगी मौलवियों के कम ने। ये भी रोने की बातें हैं, ये भी रोने
کی باتیں ہیں مولویاں دیاں گلاں نے نالے پائی فقیراں دی تے مولویاں دی شروع تو ہی شروع تو لڑدے ہی آئے ہیں ہم نے اس جملے پہ غور کیا یار ہسٹری کو نکالیں کوئی دستاویز نکالیں دیکھیں تو صحیح کہ مولویاں دی تے فقیراں دی پہلی لڑائی کتھے ہوئی انہوں نے کہا شروع تو چلی آ رہی ہے باب آدم تو چلی آ رہی ہے کہنے ہم حضرت آدم علیہ السلام کی چوکھٹ پر گئے تو لڑائی نظر آئی قرآن نے بتایا کہ ان کی لڑائی ہوئی پر حضرت آدم علیہ السلام علم والے تھے ان کی پہلی سند ہی قرآن نے علم بیان کی ہے پہلی سند ہی علم ہے تو اب ہم سوچنے لگے لڑیا کون انا خیر من علم والے آگے نے بڑھے انا خیر من میں آگ سے بنا ہوں میں اس سے بہتر ہوں ہم نے کہا اچھا سمجھ آ گئی پہلے دن سے لڑائی اب سمجھ میں آئی ہے یہ لڑائی کہ سیانے آنے انہوں پیو دا بان سمجھ آئی گل دی کہ نہیں ہے سیانے آنے یا کر یا پیو دا بان یہ کیا تماشا ہے باپ کا طریقہ چھوڑ کر ابلیس کی راہ پہ آ جاؤ نشے کا شکار ہو کے بھنگ میں مست ہو کے عورتوں سے پاؤں دبوا کر رنڈیوں کا ناچ کروا مولویاں نال شروع تو نہیں بنی اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے باپ کے طریقے پر ہیں اور صحیح جا رہے ہیں اور مولویت یہ انگریز کا بہت بڑا تحفہ ہے اس بر صغیر کے لیے کہ انہوں نے لفظ مولوی کو اتنا نیچے گرایا وگرنہ پیچھے چلو تو حنفیہ کا ایک بہت بڑا عالم ہے جس کے نام کے ساتھ ملا لگتا ہے ملا علی قاری اور دیکھو ایک حنفیوں کا بہت بڑا تگڑا مفسر ہے ملا جیون ملا تو ایک سند ہوتی تھی پر آج گالی کیوں بن گئی ہاں تھوڑی سی ہمیں اپنی غلطیوں پہ بھی نظر ڈالنی چاہیے میرے آخری جملے ہیں میں حضرات علماء ذی وقار سے ائمہ مساجد سے مدرسین سے ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں اتنا کچھ لٹ چکا ہے کہ اب لٹانے کو کچھ نہیں بچا بے شک ہم تو نام بھی لٹا چکے او اہل سنت ہم تو نام بھی لٹا چکے اب کچھ نہیں بچا خدا کا واسطہ ہے گھر کی ان شکستہ دیواروں کو مزید نہ گراؤ ان کو مضبوط کرو اور کتنے دکھ کی بات ہے کہ ہمارے لوگوں کے پاس داخلہ رجسٹر کوئی نہیں اہل سنت سے خارجہ رجسٹر بہت زیادہ ہے بڑی اچھی گل کی بڑی اچھی گل صحیح بات کوئی داخلہ رجسٹر خدا کا واسطہ ہے رکھ لو جہاں سنیوں کو داخل کیا جائے سب نے کہاں سے یہ وزارت خارجہ کا قلمدان چھوڑ دیجئے اور داخلہ کا قلمدان سنبھالیے غلطیاں سب سے ہوتی ہیں سرکار سیدنا اعلیٰ حضرت کا نام لے کر ہر ایک سے یہ کیوں توقع کرتے ہو کہ سارے احمد رضا بن جائیں سارے احمد رضا بن جائیں تو بریلی والے کو کیوں یاد کریں سبحان اللہ بے شک ایک رضوی آپ سے بات کر رہا ہے صحیح بات ہے بہت یہ کیسا ظلم ہے اور ہم نے فتاوی رضویہ اپنے لائبریریوں میں رکھا ہے ہفتے بعد اس کی اچھے طریقے سے صفائی کر لیتے ہیں لیکن اس کے مطالعے کا شرف نہیں ملتا یہ ظلم ہے کاش کوئی فتاوی رضویہ پڑھ لے تو فراخ دل ہو جائے فراخ دل ہو جائے دو بندے کسی کے پاس آئے نہیں اور ہر ایک بندہ مجدد تو ہم نے ایک سنا تھا ہوتا ہے پر اب تو ہر مسجد میں مجدد ہیں اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ تجدید کروانے والا کوئی نہیں مجدد زیادہ ہے ری نیو کروانے والا کوئی بھی نہیں تجدید کرنے والے ہزاروں بیٹھے ہیں اللہ کا واسطہ ہے جماعتوں میں تنظیموں میں
مشربوں میں اہل سنت کو نہ بانٹو. اہل سنت، میں نے رشا صاحب کے نام کے ساتھ وہ جو بینر لگا ہے داعی اتحاد اہل سنت، یہ میں نے پڑھا ہے. اور اس وقت اتحاد اہل سنت کی ضرورت ہے، اہل سنت کی ضرورت ہے. اور ہر کسی نے اپنا معیار بنا کے رکھا ہوا ہے، جنہوں اپنے ساتھ کو لگ گئے انہوں کو سنی بنا دیں دیں. وہ بھوک کا مارا ہوا سارا دن گشت کر کے ایک بندہ آیا نا گھر میں، اس نے کہا کرنو کوئی شے ہے؟ انہوں نے کہا جی میں ککڑ سی گوشت پاک دے نانا پالے آج جو ذبح کیتا ہے اس کو ایسا ظلم ہے عبدالقادر کے نام کا مرغا میں نہیں کھاؤں گا، بالکل جائز نہیں ہے. پڑ گیا، اب اندر سے آوازیں آ رہی ہیں، شرم کر کچھ کھلا. پھر اٹھا، نمک مرچ اور یہ پانی کہاں سے ڈالا تھا؟ وہ تو پکڑ ہی پانا ہے نا. چلو پھر وہ تو میری کمائی کا ہی ہے، شوربہ تھوڑا تھوڑا ڈال دو، وہ تو میرے گھر کے نلکے کا پانی ہے. میری کمائی کا زیرہ، میری کمائی کا نمک، میری کمائی کی مرچ اور ہلدی، میری چیز مجھے، تو اپنا مرغا اپنی بوٹی نہ پائیں. اس نے شوربہ ڈالنے لگا تو اس کے مرغے کی کوئی ٹانگ شانگ حرکت میں آئی، وہ روکنے لگی تو کیا کرتا؟ نہیں چھوڑتی، کافر منہ کو لگی ہوئی، کیا کرتا؟ تو اب کہا نہیں، اپنے آپ آنے پر تو کوئی قدغن نہیں شریعت میں نے کون سا ارادہ کیا ہے کہ یہ آئے؟ جو خود ہی آئے اس کا تعلق بھی حرام میں نہیں ہے. ایسا دین نہ بناؤ، ایسا دین نہ بناؤ، ایسا دین نہ بناؤ. اپنوں کی غلطیاں، اپنوں کی کمزوریاں، ان کو اشتہار کا عنوان نہ بناؤ. جو ان میں اچھائی ہے، جو ان میں خدا کا واسطہ ہے، اس کو اجاگر، اس کو اجاگر. یہ جو غیبت حرام ہے یہ اپنے لیے بھی حرام ہے، صرف لوگوں کے لیے نہیں. اور تانا زنی اور الزام اور بہتان صرف سامعین کے لیے حرام نہیں، ہم مقررین کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے جہاں ایسی حرکتیں ہوں گی وہاں روحانیت نہیں، اور جہاں روحانیت نہیں وہاں برکت نہیں، اور جہاں برکت نہیں وہاں اتحاد نہیں، اور جہاں اتحاد نہ ہو تو ہر چوڑا اٹھ کے منہ تے چنڈ مارتا ہے، آ جاؤ ایک ہو جاؤ. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کون آنکھ اٹھاتا ہے. خدا کا واسطہ ایک ہو جاؤ. اور مجھے حضرت علامہ عبدالحکیم اختر شاہ جہاں پوری رحمت اللہ علیہ یاد آئے. انہوں نے ایک دن تڑپ کے بڑا پیارا کلام لکھتے تھے، اور وہ بر صغیر میں پہلا رائٹر ہے جنہوں نے سیاستہ کا اردو ترجمہ کیا. سبحان اللہ. ساڑھے والے پاسے کتاب والے پاسے دے نہیں، ساڑھے بندوں کو گلاں والے پاسے ہی نہیں. تو انہوں نے تڑپ کے پورا کلام لکھا اور اس کا مقطع پیش نظر ہے. مقطع میں کہا، یا الہی کل کے اختر کو بنا کل کے رضا، کہیں عدو یوں نہ سمجھے کہ رضا جاتا رہا. بلبلیں سب اڑ گئیں چہچہا جاتا رہا. اللہ تعالیٰ حضرت والا مرتبہ شاہ صاحب کے اس آستانے کو، جامعہ کو، یہ بہار ہے اس چمن کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، رب العزت شاہ سوار کے آستانے پر جو حضرت اسرار البہار کی بہار کا آنگن ہے، اس پر کبھی خزاں نہ آئے، مہکتا رہے اور ہر سال ایسے پھول تیار ہوتے رہے جو دنیا میں خوشبو کا سامان، محبت کا پیغام بنے. مدرسے کھولو، اور جو بن گئے ہیں کڑک واسطے بھی توڑے بوئے تھے کسی نو آنا پوے تو ایک چنگی گل نہیں. میں معذرت چاہتا ہوں. میرے پیر مرشد فرماتے تھے، او زکات دینے والے اکڑتا کیوں ہے؟ جب زکات دے دے تو سجدے میں گر اللہ کا شکر ادا کر کہ رب نے تجھے زکات دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا. گندم کا سیزن ہے، بڑے بڑے پیگے جی نہیں بڑا ہے، نال بھی ہوا چلتی ہے، زمین کا حصہ دینا شروع کر دو، طوفان بھی چل پڑے تمہاری گندم کو کچھ نہیں ہوتا. اور یہ سند نہیں، میرے دادا مرشد مہدی صاحب ایک علاقے میں گئے تو پنڈا علاقہ جی می نہیں پہندا، فرمایا تم وعدہ کر لو فقیر سے کہ عشر دو گے. تو بارش آتی آئی، آپ نے ہاتھ
بھی محدث ہے، مسجد سے نہیں نکلے تھے کہ بارش برسنا شروع ہو گئی تھی. تو میں نے بھی جو آپ کو کہا ہے اپنی مرضی سے نہیں. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی اس نے اپنے مال کا شک دور کر دیا. تو عرض یہ ہے کہ اپنا جو مال ہے یہ گندم میں کھا لیں، جو بھی ہے تو دینا ہی دینا، نہ دو گے تو ڈاکٹراں لے لینا ہے، جب ہوتا نہیں تو ڈینگی مچھر نے لے لینا ہے. لینا تو ہے نا کسی پاس سے، تو چنگے پاس ٹوڑ جاتے ثواب ہے. گواہ علیہ ماشاءاللہ حضرات ایک دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ کل شریف اور بالآخر درود شریف پڑھتے شاہ صاحب چلے. بیٹھو بھائی بیٹھو. اور اللہ تعالیٰ تمام حاضرین جو تشریف لائے ہیں اپنے محبوب کریم کے صدقہ سے سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. بالخصوص میرے مسلک عظیم علماء جنہاں در خطابات انہیں سماعت فرمائے نے، بالخصوص پیر محمد حامد سرفراز صاحب اللہ پاک کی عمر میں علم میں مزید برکتیں اور سعادتیں عطا فرمائے. ہمارے مسلک کے عظیم ترجمان مولانا ہمارے ضلع میں مولانا محمد عبداللہ چشتی صاحب بھی تشریف لائے، منعم الحسنین صدیقی صاحب بھی تشریف لائے، اور بالخصوص تاجدار ختم نبوت فاؤنڈیشن کے بانی ہمارے ضلع میں ہمارے بڑے محسن عظیم دوست حضرت علامہ مولانا محمد شمس الزمان قادری صاحب حافظہ اللہ بھی اس کراچی کے کہنے میں پیر صاحب کے ساتھ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ ان کا یہاں تشریف لانا ہماری حوصلہ افزائی فرمانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جیسا پرمرض خطاب پیر صاحب نے فرمایا، ہم یہاں ایک عظیم ولی کامل عالم اور حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے علم سے فیض حاصل کرنے والے حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ سے دورہ حدیث مبارک پڑھنے والے، آپ کے حکم سے آپ کے ادارے میں درس و تدریس فرمانے والے ایک عظیم شیخ الحدیث کی خدمت میں عرص پاک میں حاضر ہیں. اللہ ہمیں ان کا سچا فیض نصیب فرمائے اور انہی کی تعلیمات سے اللہ ہمیں سرفراز فرمائے. ہمارے مسلک و مذہب
اہل سنت و جماعت کا اللہ بول بالا فرمائے۔ تو پیر صاحب نے بڑا پرمغز خطاب فرمایا، ایک ایک جملہ کیسٹ سے بھی سنیں اور دیکھیں کہ اس میں ہم کتنے کمزور ہو رہے ہیں، ہماری کتنی اس میں بے بسی ہے کہ غیروں سے گلا یقیناً انہوں نے فرمایا کیا ہے، ہماری اپنی حالت ہی انتہائی ناگفتہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو درست لائن پر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پیر صاحب کے ان ملفوظات میں سمجھتا ہوں میرا دل تھوڑا سا پہلے رنجیدہ تھا کہ آپ لیٹ آئے ہیں، بتا تو دیا تھا، دل میرا یہ تھا کہ یہ پرمغز خطاب شاہ صاحب کے خطاب سے بھی پہلے ہوتا، کیونکہ ہم پوری طرح عاقبت اندیش نہیں ہیں، چند ساتھی جو اٹھ گئے وہ بھی نہ جاتے، یہ باتیں سن کر جاتے اور سمجھتے کہ ہم کتنے دور جا رہے ہیں، ہمیں جو صحیح سمت اور لائن ہے ان کی طرف رہنمائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان کے مزید علم میں، عمر میں، زور بیان میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الہ العالمین، اس محفل مبارکہ کا ثواب، اس میں تلاوت قرآن مجید، نعت رسول مقبول اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بیان کرنے، سننے اور ہدیہ درود السلام پڑھنے کی برکتیں حاصل کی ہیں۔ اللہ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس کا ثواب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ جملہ انبیاء اور رسول کے حضور یہ ثواب عطا فرما، حضور کے صحابہ تابعین کے حضور یہ ثواب عطا فرما، حضور کی اولاد پاک، ازواج پاک، بنات پاک کو یہ ثواب عطا فرما، حضور کے صحابہ تابعین، ائمہ، فقہاء، محدثین، خصوصاً امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ عالیہ میں یہ ہدیہ السلام عطا فرما، یہ ثواب ان کی خدمت میں حضور نبی کریم کے صدقہ سے حضور محبوب سبحانی قطب ربانی حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی نور اللہ مرقدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور یہ ثواب عطا فرما۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے حضور کی امت کے جملہ شہداء کو، اولیاء کاملین صالحین کو، عظیم علماء کا، عظیم اولیاء کا تذکرہ جو ہم نے سنا، اللہ ان کے فیض و برکات سے سچی برکتیں نصیب فرمائے۔ اللہ پاک یہ ثواب اپنے محبوب کریم کے صدقہ سے، بالخصوص میرے دادا جان حضرت قبلہ پیر سید مبارک علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے تایا جان حضرت قبلہ پیر سید امام علی شاہ صاحب، پیر سید لال حسین شاہ صاحب، سیدی و مرشدی شیخ القرآن والحدیث حضرت پیر سید محمد شاہ سوار علی شاہ صاحب نور اللہ قدہ، والد گرامی قدر حضرت پیر سید محمد بہار علی شاہ صاحب، اللہ ان تمام بزرگوں کے حضور یہ ثواب عطا فرما۔ ہمارے مسلک و مذہب کے جملہ عظیم علماء، صوفیاء، مقتدر مشائخ، جملہ سلاسل اولیاء اللہ سب کو یہ ثواب عطا فرما، ان کی خدمتوں میں یہ ہدیہ ہمارا قبول فرما۔ اللہ پاک اپنے محبوب پاک کے صدقہ سے حضور شاہ صاحب کے فیضان کو عام فرما، حضرت کے مریدین، معتقدین، متوسلین، اللہ ان سب کی حضور جو دنیا سے رحلت فرما کے یہ ثواب عطا فرما۔ اس سے پاک کی جملہ تقریبات کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، حضور کی سچی محبت، اطاعت اور برکت کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے مال جان، اولاد، کاروبار، رزق میں برکتیں اور سعادتیں عطا فرما، مذہب مہذب اہل سنت و جماعت کا بول بالا فرما۔ میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ سنی امام کے پیچھے نماز ادا فرمائیں، انہی کے پیچھے جمعہ پڑھیں، انہی سے مسئلہ دریافت کریں، اس پہ عمل فرمائیں۔ جتنے حضرت کے مریدین ہم سے محبت فرما دیں، اپنے مسلک کو مضبوط فرمائیں اور اپنی مساجد کو آباد فرمائیں، نمازوں کی برکتوں سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اللہ ہمارے علماء اہل سنت کو عمر خضری عطا فرما، ان کے عمر میں، علم میں مزید برکتیں، سعادتیں عطا فرما۔ ہم سب کو جو انہوں نے حضور کے فرامین کو، ہمارے مشائخ کے فرامین کو ہمارے سامنے رکھا، صدق کے دل سے اللہ پاک عمل کی برکت عطا فرما۔ اللہ پاک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ہر فتنہ، ہر شر سے اللہ پاک اس ملک کی حفاظت فرما، ہمیں اپنے محبوب کا سچا وفادار امتی بنا۔ میں آخر میں دعا کے لیے بالخصوص پیر شمس الزمان سے بھی کہوں گا، دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمارے ادارے کو الحمدللہ رب العالمین، حمد شاکرین، والصلاة والسلام علیک۔ ہم سب کی حاضری کو قبول اور منظور فرما۔
یا اللہ ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما، مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستیوں کو دور فرما۔ یا الہ العالمین اپنی رحمت، اپنے فضل، اپنے کرم، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کو ان آستانوں سے وابستہ رکھ اور ان کا روحانی فیض ہم سب کو جاری فرما۔ یا الہ العالمین عقیدہ حق پر قائم و دائم فرما۔ یا الہ العالمین اپنی رحمت، اپنے فضل، اپنے کرم سے ہمارے پیارے بھائی حضرت علامہ مولانا سید اسرار البہار شاہ صاحب کی عمر میں برکت عطا فرما۔ ان کے ادارے میں جو طالب علم پڑھتے ہیں، پڑھیں گے، جو پڑھ کر چلے گئے ہیں، سب کو خیر و برکت عطا فرما۔ اور یا الہ العالمین ان کے ادارے کو تا ابد آباد قائم و دائم فرما۔ یا الہ العالمین سید شاہ سوار رحمت اللہ علیہ، آپ یا اللہ تیرے ایک سچے ولی اور ولی کامل اور ایک صحیح العقیدہ عالم دین تھے، یا اللہ ان کا روحانی فیض جو ان کے مدرسے میں پڑھے، ان کا روحانی فیض بھی ان کو یا اللہ نصیب فرما۔ یا الہ العالمین تمام کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ جتنی میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں یہاں تشریف لائیں، سب کو خیر و برکت۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر تطہیر کے صدقے ہماری سب بہنوں کو عزت والی چادر نصیب فرما، ہماری بیٹیوں کو عزت والی چادر نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے پیارے ملک پاکستان کو سالمیت عطا فرما، ہمارے پیارے ملک پاکستان کو دشمن کے مذموم عزائم سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے پیارے ملک پاکستان کو اندرونی اور بیرونی دہشت گردی اور دہشت گردوں سے محفوظ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ و محبوبہ محمد وعلی آلہ رحمتہ یا رب۔ بڑی محبت فرمائی۔